الحمد لله المبدئ المعيد جعل لكل شيء أجلا لا مناص عنه ولا محيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا ثم أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت تندرستی ہے، اور دوسری نعمت فراغ عدم مشغولیت فرصت۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں مغبون کا لفظ استعمال کیا، غبن، یعنی بہت سارے لوگ دو نعمتوں کے بارے میں غبن کے شکار رہتے ہیں، دھوکے کے شکار رہتے ہیں۔ مغبون کہتے ہیں کہ کوئی شخص خرید و فروخت میں یا سودا کرنے میں کمی کر جائے، یا وہ شخص جس کی سمجھ میں، رائے میں، عقل مندی میں کمی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ ایسا شخص مغبون ہے، یعنی اپنے مال کو، اپنے سودے کو اتنے کم داموں میں بیچ دیتا ہے کہ جس سے اس کا خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر تندرستی کی حالت میں، جب اس کی صحت ساتھ دے رہی ہو، اس حالت میں اگر عبادت نہیں کرے گا تو بیماری کی حالت میں تو بدرجہ اولا عبادت نہیں کرے گا، اور جب وہ مشغولیت نہ ہونے کی حالت میں عبادت نہیں کرے گا، فرصت کے اوقات میں عبادت نہیں کرے گا، تو مشغولیت کے اوقات میں بدرجہ اولا وہ عبادت نہیں کرے گا۔ تو جب ایسا نہیں کرے گا تو وہ دھوکے میں رہے گا، یعنی کہ اپنے مال کو، اپنی چیز کو بہت کم داموں میں بیچ کر خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ صحت کہتے ہیں کہ انسان کے جسم ساری آفتوں سے، بیماریوں سے پاک ہو، اور اسی طریقے سے فراغ کہتے ہیں، یعنی فرصت کس کو کہتے ہیں کہ انسان دنیاوی امور سے بالکل فارغ ہو، دنیا کے امور میں وہ مشغول نہ ہو، بزی نہ ہو، تو صحت اور فراغ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحت کا ہونا اور مشغولیت کا نہ ہونا، یعنی انسان دنیا کے امور میں مشغول نہ ہونا، یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی عظیم نعمت بندوں پر صحت اور کفایت، یعنی اللہ رب العالمین کسی کو اتنا غنی کر دے، اتنا مالدار کر دے کہ وہ کمانے کی اور پیسہ جمع کرنے کی اس کو اتنی زیادہ فکر نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ مال دے دے کہ وہ دنیاوی امور میں زیادہ مشغول نہ ہو، یا تو پھر صحت دے دے۔ اس لیے کہ آدمی کب فارغ نہیں ہوتا ہے؟ جب اس کو دنیا کا ٹینشن ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلانا ہے اور یہ گھر کے اخراجات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر جب سوار رہتی ہیں تو وہ مشغول رہتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں کسی کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت بھی نعمت ہے، مشغول نہ ہونا یہ بھی نعمت ہے، اور اگر یہ دونوں نعمتیں کسی کے پاس ہوں تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی اس کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں۔ دوسری چیز، کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ تندرست ہوتا ہے، صحت اس کی بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے مشغول نہیں ہوتا ہے لیکن بیمار ہوتا ہے، یعنی انسان ساری دنیا کی امور سے اس کو فرصت ہے، دنیا کمانے کی اس کا ٹینشن نہیں ہے، اس کو فرصت ہے، لیکن بیمار ہو گیا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، صحت بھی ہے اور دنیا کی مشغولیت بھی نہیں ہے،
تو پھر اس کو سستی نہیں کرنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز، اس دھوکے سے اگر کسی کو بچنا ہو تو وہ اپنی زندگی پر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی جو دی ہے بغیر کسی مانگے دی ہے، اللہ رب العالمین نے نعمتیں اس کو دی ہے بغیر مانگے دی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی، اس کو پیدا کیا، بہت ساری چیزیں اس کے پر فضل کیا، اور کتنی مدت کے لیے؟ مختصر مدت کے لیے، 60 سال 70 سال، جس کی جتنی مدت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بعد جو زندگی اس کو دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لہذا جو شخص ان مختصر سی زندگی میں فائدہ نہ اٹھائے، اس کو اپنے اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ کرے، تو کتنا بڑا خسارہ ہے وہ کہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ دھوکہ اٹھائے گا۔ لہذا ہمیشہ اس کو ان دونوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ صحت اور فراغت کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، کثیر من الناس، اللہ کے نبی نے کہا بہت سارے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، صحت کا اور فراغت کا، بزی نہ ہونے کا، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یعنی صحت ہے اور اس کو مشغولیت نہیں ہے تو اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے جو شکر گزار بنتے ہیں وہ کم ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ اللہ کے ناشکر ہیں، لہذا زیادہ تر لوگ صحت کا استعمال صحیح سے نہیں کرتے، مشغولیت کا، یعنی ان کے پاس مشغول نہ ہو اس کا استعمال یہ لوگ کم کرتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہی شخص ہے، اس کو چاہیے کہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، صحت اور فراغت، یہ جو حدیث گزری اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور اس پر عمل کرے، اور اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہمیشہ پیش نظر رکھے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو تم، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کے چوڑائی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمارے لیے جنت تیار ہے، بس ہم کو چاہیے کہ یہ دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اس جنت کو حاصل کر لیں، اور اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ وقت نکل جائے گا، یہ عمر چلی جائے گی، یہ صحت کے اوقات ہمارے ختم ہو جائیں گے، تو صرف پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی، اور پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ عمر جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے، ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے سوال نہ کیا جائے عن عمر، اس کے عمر کے بارے میں کہ فیما افنا، کہاں اس نے خرچ کیا، وعن علمہ فیما عمل، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے عمل کتنا کیا، اور وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا، اور نہ صرف یہ کہ کمایا وفیما انفقہ، اور اس کو کہاں خرچ کیا، اور وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں گنوایا، جوانی ملی تھی اللہ کی عبادت میں گزارے یا کسی لہو و لعب میں گزارے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، جسم کے بارے میں، صحت کے بارے میں، عافیت کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ لہذا یہ جو ایام ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مبارک ساعتیں، مبارک اوقات، اس میں ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لیں، بڑھ کر اپنے درجات کو بلند کر لیں، گناہوں کی معافی کرا لیں، جتنا زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، صدقہ و خیرات کریں، محتاجوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، خبرگیری کریں، محتاجوں کو نوازیں، صدقہ کریں، یہ ساری کی ساری نیکیاں کر کر ہم اس رمضان المبارک کے جو مبارک ساعتیں ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔